لارڈس آف تھیلسیبیا۔ پلنگ اتنا چوڑا تھا کہ اس پر جو خیز بچھا تھا وہ 4 خیزوں کے برابر تھا۔ اس کے وسط میں پلش کے ایک گاؤ تکیے کے سہارے بڑے ملک صاحب کے جسم کا ڈھیر پڑا تھا۔ اس کے انگلیوں، انگوٹھوں، پنڈلیوں، رانوں، کمر، پیٹھ، کندھوں اور سر کو بہت سے میراثی، نائی، جمبور، دھوبی، موچی، کمہار اور کسان دبا رہے تھے۔ میں ذرا دور بیٹھا تھا، اس لیے وہاں سے یہ مجھے منظر یوں دکھائی دے رہا تھا جیسے ایک بڑے سے غبارے کو ہوا میں اڑ جانے سے روکنے کے لیے اس کے ساتھ بہت سے بچے چمٹ کر رہ گئے ہوں۔ پھر خدا بخش نے چوپال میں قدم رکھا تو بڑے ملک صاحب بولے، آج چھوٹا ملک بہت خوش ہے، آج اس کا یار آیا ہوا ہے لاہور سے۔ انہوں نے ایک لمبی کاں کے ساتھ پلٹ کر میری طرف دیکھنے کی اور شاید مسکرانے کی بھی کوشش کی، مگر یہ مسکراہٹ مجھ تک نہ پہنچ سکی۔ ان کے سوجے ہوئے گالوں اور گھنے گلمچوں سے ٹکریں مار کر وہیں کہیں مر گئی۔ میں دور اس لیے بیٹھا تھا کہ میرے لیے چائے آنے والی تھی۔ بشکو چوپال کے برآمدے کے آخری سرے پر 2 کرسیاں اور ایک تپائی رکھ کر اور مجھے ایک کرسی پر بٹھا کر خدا بخش کو بلانے اور چائے لانے چلا گیا تھا۔ بشکو خدا بخش کا بہت چہیتا نوکر تھا۔ نام تو اس کا بھی خدا بخش تھا، مگر خدا بخش اسے بشکو کہتا تھا، چنانچہ یہی اس کا نام پڑ گیا تھا۔ خدا بخش کی امی کو نزلے، زکام اور بخار کی شکایت تھی، اس لیے وہ بار بار اندر حویلی کا چکر لگا آتا تھا۔ اب کہ وہ واپس آیا تو میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا اور مجھے بتایا کہ اس کی امی کا بخار اب ہلکا ہے اور وہ آرام کر رہی ہے۔ ان کا بخار تیز رہتا تو آج تمہیں باز کے شکار کا تماشا نہ دکھا سکتا۔ وہ بولا، لارڈس آف عربیہ کی طرز پر میں نے اپنے باز کا نام لارڈس آف تھیلسیبیا رکھ لیا ہے۔ تھل کو تھیلسیبیا میں بدلنے پر تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ وہ ہنسا۔ ابھی چائے کے بعد تم اور میں اور بشکو گاؤں سے باہر نکل جائیں گے۔ بشکو میرے باز کا سائیں ہے۔ پھر وہ ہنسا۔ یوں سمجھ لو کہ وہ لارڈس آف تھیلسیبیا کا اردلی ہے۔ وہ باز کو اپنی مٹھی پر بٹھائے گا اور دم دم کی آواز سے ہم چونکے دیکھا تو 2 آدمیوں نے ایک اور آدمی کو پکڑ کر بڑے ملک کے سامنے جھکا رکھا تھا اور ملک صاحب اس کی پیٹھ پر مکوں کا می برسا رہے تھے اور ساتھ ہی ایسی گالیاں بھی دیتے جاتے تھے جو صرف بڑے ملک صاحب ہی کسی کو دے سکتے ہیں۔ ساتھ ہی وہ ہانپ ہانپ کر کہتے جاتے تھے، بھری مجلس میں کہتا ہے، ملک جی تہ بند سنبھالو، ننگے ہو رہے ہو۔ اس حرامزادے سے کوئی پوچھے کہ تمہیں کیا تکلیف تھی؟ میں ہی ننگا ہو رہا تھا، تمہاری ماں تو ننگی نہیں ہو رہی تھی۔ خدا بخش نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور بولا، آ گئی شامت بیچارے کی، اب جب تک یہ پیر ڈھیلے نہیں چھوڑ دیتا ابا اس کو کوڑتے ہی رہیں گے۔ خدا بخش کے لہجے میں برتری کا غرور تھا۔ میں نے کہا، خدا بخش تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم تو پڑھے لکھے آدمی ہو؟ خدا بخش نے معذرتی انداز میں کہا، کیا کریں یار، ان لوگوں سے یہی سلوک کیا جائے تو سیدھے رہتے ہیں۔ اتنے میں بشکو چائے لے آیا۔ تشت کو تپائی پر رکھتے ہوئے اس نے جھک کر خدا بخش کے کان میں کہا، یہ مسکین ایسا لڑکا تو نہیں چھوٹے ملک، پھر اسے کیوں مار پڑ رہی ہے؟ اچھا تو یہ سین ہے۔ خدا بخش نے بھی حیرت کا اظہار کیا، اس کے تو منہ میں زبان ہی نہیں، 5 وقت کا نمازی ہے، اذان ایسی دیتا ہے کہ چڑیاں مسجد کے میناروں پر اتر آتی ہیں۔ اس نے یہ کیا بک دیا ہے ابا سے؟ بڑے ملک صاحب کے دھموکوں کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ سکین ان آدمیوں کے ہاتھوں میں لٹک گیا تھا جنہوں نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر ملک صاحب کی آسانی کے لیے ان کے سامنے جھکا رکھا تھا۔ اب چھوڑ دو اسے کمینے کو۔ ملک صاحب کڑکے اور سکین کے منہ کے بل پتھر کی طرح گر پڑا۔ اٹھا لے جاؤ اور اپنی ماؤں کے اس یار کو۔ ملک صاحب پھر گرجے اور ایک ہجوم کا ہجوم سکین کو اٹھائے یوں بےتابی سے بڑھا جیسے سب لوگ سکین کو اٹھانے کے بہانے ملک صاحب کو پلنگ پر سے اٹھا کر پھینکے چلے جا رہے ہیں۔ پھر جو لوگ سب سے پہلے بے حس و حرکت سکین کے پاس پہنچے تھے، اسے اٹھانے کے لیے جھکے تو جھکنے والوں میں سے ایک سیدھا ہو گیا اور بڑی تفتیش سے بولا، سکین تو اذان پڑھ رہا ہے۔ پھر سکین خود ہی اٹھ بیٹھا، ادھر ادھر دیکھا، پھر جیسے ملک صاحب سے جانے کی اجازت لینے کے لیے بولا، سورج تو بہت ڈھل گیا، پیشی کی نماز تو ہو چکی ہوگی۔ سبھی کو خاموش پا کر وہ اٹھا تو میں نے دیکھا کہ وہ 6 فٹ کا ایک وجیز جوان تھا، اور جب وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا چوپال کے چبوترے کی سیڑھیاں اتر کر گلی میں جانے لگا تو مجھے ایسے لگا جیسے گلی میں مسجد کا مینار اتر آیا ہے۔ آ جاتے ہیں ماں کے یار چوپال پر گپ لڑانے، بڑے ملک صاحب کہہ رہے تھے، چوپال پر بیٹھنے کی ایک تمیز ہوتی ہے۔ کہنے لگا، ملک جی ننگے ہو رہے ہو؟ بھئی میں ننگا ہو رہا ہوں، تم دھیان نہ دو۔ انسان دوپہر کے وقت بھی آنکھیں بند کر لے تو اس کے لیے سورج ڈوب جاتا ہے، یہ تم آنکھیں پھاڑے میری طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ ذرا سا رک کر انہوں نے پلٹنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا، کیوں چھوٹے ملک، چائے پلا دی اپنے یار کو؟
جواب کا انتظار کیے بغیر فوراً ہی انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا اور بولے، لو بھائی اسے دبا دو، دکھنے لگا ہے حرامزادہ کی ہڈیاں کوٹ کوٹ کر۔ یہ حرامزادہ کون تھا؟ میں نے آہستہ سے خدا بخش سے پوچھا۔ اس کا نام سکین ہے، خدا بخش بولا، زار کا جولاہا ہے۔ یہ کھیس جو ابا کے پلنگ پر بچھا ہے اسی نے بنایا ہے۔ بڑا کاریگر آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے، مگر بھولا بہت ہے، نہ جانے ابا کو ٹوکنے کا حوصلہ کیسے ہوا اس بد نصیب کو، یہ تو بڑا ہی مسکین آدمی ہے۔ بشکو فوراً بولا، اور اس کا اصلی نام مسکین ہے جی، محمد مسکین۔ سکین تو لوگ اسے ویسے ہی کہتے ہیں جیسے مجھے بشکو بشکو کہتے ہیں۔ میں نے کہا، یہاں کر معلوم ہوا کہ مسکین جیسے لفظ بھی بگڑنے کی گنجائش موجود ہے۔ آہستہ بولو یار۔ خدا بخش نے ڈر کر بڑے ملک صاحب کی طرف دیکھا، پھر بولا، انہوں نے سن لیا تو شاید تمہیں تو کچھ نہ کہیں، میری آفت آ جائے گی۔ نہیں، اب کیا آفت آئے گی، اب تو ان کا ہاتھ دکھ رہا ہے۔ خدا بخش کو میرا لہجہ اچھا نہ لگا، اس نے جیسے ملامت بھیجتے ہوئے مجھے دیکھا اور بشکو سے کہا، استبل میں جا کر دیکھو بیگے نے گھوڑے تیار کر لیے ہیں یا نہیں، زینے کی کسلی ہیں تو تم جا کر لونس کو اٹھا لاؤ، صبح کا بھوکا ہے۔ بشکو چلا گیا تو خدا بخش میری طرف مڑا، دیکھو میاں، یہاں تمہارا پہلا دن ہے اور تم آج ہی طنز کرنے لگے ہو میرے ابا پر۔ اس علاقے کا ایک مقولہ ہے کہ سر جتنا بڑا ہوتا ہے درد سر کا رقبہ اتنا ہی پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ ابا کو یہ پٹائیاں مجبوراً کرنی پڑتی ہیں، نہ کریں تو ذمہ دارہ کیسے چلے۔ وہ رک گیا، پھر بولا، تم کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے کہا، میں سوچ رہا ہوں کہ جس لمبے چوڑے پلنگ پر ملک صاحب تشریف رکھتے ہیں اس کے پائے کتنے بڑے بڑے ہیں۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہ لکڑی کے نکلے۔ حیران ہو کر خدا بخش نے پوچھا، لکڑی کے نہ ہوتے تو اور کس کے ہوتے؟ تم نے پہلے کیا سمجھا تھا؟ میں نے کہا، میں یہ سمجھا یہ پائے نہیں بلکہ پلنگ کے ہر کونے کے نیچے ایک ایک مسکین کھڑا ہے۔ گاؤں کی کھلی فضا کا تم پر الٹا اثر ہوا ہے۔ خدا بخش بولا، تم چکرا گئے ہو۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی، اور خدا بخش، میں نے یہ بھی سوچا ہے کہ اگر یہ چاروں مسکین پلنگ کے چاروں گوشوں کے نیچے سے نکل جائیں تو پلنگ زمین پر آ رہے۔ گھوڑے تیار ہیں چھوٹے ملک، بشکو ہمارے سروں کے اوپر بولا۔ بشکو کے بائیں ہاتھ کی بند مٹھی پر چمڑے کا دستانہ چڑھا ہوا تھا جس پر لارنس آف تلسیبیال بیٹھا تھا۔ اس کے نیچے میں باریک سی ایک زنجیر تھی جس کا آخری سرا دستانے میں اٹکا ہوا تھا۔ باز کی آنکھوں پر چمڑے کے کھوپے چڑھے ہوئے تھے۔ خدا بخش نے سر اٹھا کر ایک کھوپے ہٹائے تو میں نے دیکھا کہ باز کی آنکھوں میں بلا کی وحشت تھی۔ کیوں، کیسا ہے میرا باز؟ خدا بخش نے پوچھا، اور میں نے اس کے کان میں کہا، بازوں کا بڑا ملک معلوم ہوتا ہے۔ خدا بخش ہنس پڑا، مگر یوں ہنسا جیسے نہ ہنستا تو اور کیا کرتا۔ اس نے باز کی آنکھوں پر پھر کھوپے چڑھائے اور ہم لوگ استبل کی طرف چلے۔ خدا بخش نے قسمیں کھا کر مجھے یقین دلایا کہ اس نے جو گھوڑا مجھے سواری کے لیے دیا تھا وہ ملک صاحب کے استبل کا مسکین ترین گھوڑا تھا۔ اتنا موٹا تازہ گھوڑا مسکین تو نہیں ہو سکتا، میں نے شبہ ظاہر کیا، مگر اس نے مجھے بتایا کہ اس کے اندر کا گھوڑا مار دیا گیا ہے۔ اب یہ طبیعت کا بہت غریب گھوڑا ہے، اسے موٹا تازہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ ضلع کے افسر لوگ جو اس طرف دورے پر آتے ہیں اچھے سوار نہیں ہوتے بھی ہیں تو کاروں میں پھیل پھیل کر بیٹھنے کی عادت پڑی ہوتی ہے اور گھوڑے کی پیٹھ پر چوکس ہو کر بیٹھنا پڑتا ہے۔ صوبہ نے اس کام کے لیے یہ گھوڑا چنا کہ اس پر افسر سوار ہو تو اس کی افسری کی شان بھی قائم رہے اور یوں بھی نہ ہو کہ لگام کو ذرا سا بھی ڈھیلا پا کر وہ افسر کو اپنی پیٹھ پر سے ریٹائر کر دے۔ چنانچہ گھوڑے پر تو ڈپٹی کمشنر بیٹھے ہیں یا آج تم بیٹھے ہو؟ میں نے کہا، تو جبھی تو اس وقت تو مجھے پٹواری لگ رہے ہو۔ خدا بخش کا گھوڑا بہت منہ زور تھا، کنوتیاں اٹھا کر اور نتنے پھیلا کر وہ جیسے لگام کو چبا کر اڑ جانا چاہتا تھا، مگر خدا بخش اچھا سوار تھا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو میرے گھوڑے سے آگے نہ بڑھنے دیا، جس کی کنوتیاں تو اٹھی ہوئی تھیں مگر چل یوں رہا تھا جیسے سسرال کے صحن میں پہلی بار داخل ہوتے ہوئے دھندلیں جلتی ہیں۔ بشکو باز کو ہاتھ پر بٹھائے ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا تھا، وہ بھاگ بھی نہیں رہا تھا، چل بھی نہیں رہا تھا، بس بیں بیں کی کسی کیفیت میں مبتلا تھا۔ کیکروں کے گنجان ذخیرے کو مور کاٹتے ہی حد نظر تک پھیلا ہوا ایک چٹیل ویرانہ تھا جس میں کہیں کہیں بہت فاصلے پر کیکر اگے ہوئے تھے، مگر یہ کیکر بیمار سے لگتے تھے۔ ان کے قد بہت چھوٹے اور شاخیں بہت ٹیڑھی اور ننگی تھیں۔ لالیاں شام سے پہلے انہی اکا دکا کیکروں پر آ بیٹھی ہیں۔ خدا بخش نے مجھے بتایا، اور لالی باز کا من بھاتا کھاجا ہے۔ میرا لارنس لالی کو دیکھتا ہے تو پاگل ہو جاتا ہے۔ لالی کا گوشت میں لارنس آف تھلسیبیا کی وسکی ہے۔ میں نے کہا، خدا بخش، لالی تو بڑا ہی معصوم پرندہ ہے، یہ تو چڑیا سے بھی زیادہ معصوم ہوتا ہے۔ اس کی پیلی پیلی کچی کچی باتیں اس پر کیسا بچپنا ستاری کیے رکھتی ہیں۔ پھر یہ پرندوں میں شاید سب سے زیادہ بے ضرر ہے۔ یہ نہایت مسکین مخلوق ہے۔ آخر تم لوگوں کو مسکینوں کا خون پینے کا اتنا شوق کیوں ہے؟
خدا بخش بولا، اگر تمہیں تقریر کرنے کا ایسا ہی شوق ہے تو راستے میں ابھی کوئی ٹیلا آئے گا، تم اس پر چڑھ جانا اور اپنی تقریر جھاڑنا۔ میں اور بشکو دست بستہ سنیں گے، مگر ابھی ذرا رک جاؤ۔ میرے لانس کو دیکھو، بشکو کی مٹھی پر کیسے بار بار پھڑا پھڑا جاتا ہے، اس نے ویرانے کی بو سونگھ لی ہے۔ لالی، بشکو سانپ کی طرف ہنکارا اور خدا بخش نے گھوڑا روک لیا۔ میرا گھوڑا تو اس کی دیکھا دیکھی چل رہا تھا، چنانچہ وہ بھی رک گیا۔ خدا بخش نے باز کی آنکھوں پر سے کھوپے اتارنے سے پہلے مجھے غور سے تماشا دیکھنے کی تلقین کی۔ یہ تمہاری زندگی کا ایک کبھی نہ بھولنے والا تجربہ ہوگا، اس نے کہا۔ مزہ آ جائے گا۔ جب باز لالی پر جھپٹے گا تو ایسی آواز پیدا ہوگی جیسے ہوا کو تلوار کاٹ رہی ہے، دیکھو۔ خدا بخش نے باز کی آنکھوں پر سے کھوپے اتارے اور اس کا رخ دور ایک ٹیڑھے میڑھے کیکر کی طرف کر دیا جس پر تقدیر نے ایک لالی کو لا بٹھایا تھا۔ ایک دم باز پر جیسے دہشت طاری ہو گئی تھی۔ اس نے دیکھ لیا لالی کو۔ خدا بخش نے خوش ہو کر مجھے بتایا اور بشکو نے باز کے پنجے کو اپنے دستانے سے آزاد کر دیا۔ موت کی تلوار ہوا کو کاٹتی ہوئی چلی گئی اور لالی اڑ گئی، مگر باز نے آن کی آن میں اسے جا لیا۔ لالی کی ایک چیخ نے اس ویرانے کو ذرا سا چونکا دیا اور پھر باز لالی کو اپنے پنجوں میں دبائے واپس بشکو کی مٹھی پر آ بیٹھا۔ تب اس نے لالی کی چیٹ پھاڑ شروع کر دی۔ اس کی مڑی ہوئی چونچ لالی کے خون میں رنگ گئی۔ پھر اس نے لالی کی بوٹیاں نوچنا شروع کر دی اور خدا بخش مسلسل بولتا رہا، اس کے کھانے کا کرینہ دیکھو، ہڈی پر گوشت کیسے اتارتا ہے۔ انسان کو بھی ایسا سلیقہ نصیب نہیں، اور پھر یہ تو کچا گوشت ہے، تازہ اور وٹامن سے بھرپور۔ لعنت، میں نے کہا، تمہاری ذہنیت تو آدم خوروں کی سی ہے۔ مگر خدا بخش ہنستا رہا اور میری طرف یوں دیکھتا رہا جیسے میں بیمار ہوں اور وہ میری دل آزاری نہیں کرنا چاہتا۔ باز جب لالی کو چبا چکا تو جیسے اسے نشہ ہو گیا، اس نے آنکھیں بند کر لیں اور خدا بخش بولا، لارنس آف تھنسیبیا آؤٹ ہو گیا۔ پھر ہنستا ہوا وہ گھوڑے پر سوار ہوا، بھاگ موڑی مگر پھر رک گیا، کچھ سوچ کر بولا، کیوں بشکو، یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو بابا یاروں کو کیوں نہ دیکھتے ہی چلیں۔ بشکو بولا، بابا یاروں کی آنکھ بھی باز کی طرح تیز ہے، ہو سکتا ہے اس نے ہمیں دیکھ ہی لیا ہو، ہم واپس چلے گئے تو وہ ضرور گلہ کرے گا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ خدا بخش میری طرف مڑا، چلو تمہیں ہلکی چائے پلائیں، یہاں قریب ہی ہمارے پرانے مزار بابا رو کا ڈیرا ہے، وہاں چلتے ہیں، تم اس سے مل کر خوش ہوگے۔ باز نے جس وحشت سے لالی کو کھایا تھا، اس سے میری طبیعت ٹھس ہو رہی تھی۔ میں نے کہا، جہاں چاہو چلے چلو۔ 2.5-3 میل کا فاصلہ طے کر کے ہم سرخی مائل مٹی سے لپے ہوئے ایک گھروندے کے پاس پہنچے۔ خدا بخش نے چپکے سے اترنے اور آہستہ آہستہ قریب جانے کی تجویز پیش کی۔ وہ بولا، بڑا لطف آئے گا۔ ایک بار میں اور بشکو یوں ہی چپکے سے آئے اور بابا رو کے پاس ایک چارپائی پر بیٹھ گئے۔ بابا یارو اپنی رسیاں بننے میں مگن رہا، مائی بیگم چولہے پر میں پھونکے مارتی رہی اور رنگی ٹوکے سے چارہ کاٹتی کترتی رہی۔ کسی کو پتہ ہی نہ چلا۔ پھر جب انہیں پتہ چلا تو بابا یارو اتنا شرمندہ ہوا کہ کچھ کہہ ہی نہ سکا، منہ سے بس پھپ پھپ کر کے رہ گیا۔ مائی بیگم اپنے بڑھاپے کو گالیاں دیتی رہی اور رنگی تو اتنا ہنسی کہ جب بابا کی پھٹکا پر بھی اس کی ہنسی نہ رکی تو وہ اندر کوٹھے میں بھاگ گئی۔ گھروندے کے پچھواڑے گھوڑوں پر سے اتر کر ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھے۔ صحن میں کیکر کے بڑے بڑے درخت تھے، نیچے ایک گائے اور چند بھیڑ بکریاں شاید عادتاً بیٹھی تھیں، کیونکہ درختوں کے سائے اپنے تنوں کے سائے سے بہت دور جا چکے تھے۔ ان بھیڑوں بکریوں کے پاس کھٹولے پر بابا رو بیٹھا اون بٹ رہا تھا۔ دیوار کے ساتھ لگے ہوئے چولہے میں آگ جل رہی تھی اور مائی بیگم ہانڈی میں چمچہ چلا رہی تھی جیسے پتھر ابال رہی ہو۔ دونوں اپنے اپنے کام میں ایسے محو تھے کہ انہیں ہمارے آنے کا پتہ نہ چلا۔ پھر اچانک مائی بیگم بولی، ہائے، مجھے تو بہت چنتا لگ رہی ہے، رنگی کو اب تک تو آ جانا چاہیے تھا۔ آ جائے گی، بابا یارو بولا، کہاں گئی ہے؟ اپنے ملکوں کے ہاں گئی ہے نا، تو پھر اپنے ہی گھر گئی ہے، جانتی نہیں ہو ملک کی بیٹی اس کی کتنی پکی سہیلی ہے۔ وہ دوپٹہ دیا ہے جو اس نے پچھلی سرگرمیوں میں رنگی کو دیا تھا، اتنا بڑھیا ریشم تھا کہ رنگی سے طے کرتی گئی اور آخرکار وہ اتنا سا رہ گیا کہ تمہارے چمٹے کے جھلنے میں آ جائے۔ 100 روپے کا ہوگا یہ دوپٹہ۔ وہ اپنی اتنی پیاری سہیلی کے پاس گئی ہے تو فکر کی کون سی بات ہے، رات بھی رہ لے تو سمجھو فرشتوں کے گھر مہمان ہے۔ خدا بخش نے آہستہ سے کہا، میرے خیال میں واپس چلنا چاہیے، ان بیچاروں نے ہمیں دیکھ لیا تو خاطر مدارت میں لگ جائیں گے۔ بشکو بولا، اور پھر چائے پکانا تو مائی کو آتا ہی نہیں، جو شاندہ گھولتی ہے، رنگی ہوتی تو پی لیتے، ایسی چائے پکاتی ہے کہ نشہ ہو جاتا ہے۔ خدا بخش بے اختیار ہنس پڑا تو مائی اور بابا نے چونک کر دیکھا اور ان کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ وہ خدا بخش سے رکنے بیٹھنے اور چائے پینے کی یوں التجائیں کرنے لگے جیسے اگر خدا بخش نے ان کی بات مان لی تو ان کا گھروندہ سونے چاندی کے محل میں بدل جائے گا اور ان کی بکریاں گھوڑیاں بن جائیں گی۔
خدا بخش نے انہیں سمجھایا کہ سورج ڈوبنے کو ہے اور ہم دشمنوں والے لوگ ہیں۔ شام کے بعد تو ہماری حویلی کی فصیل پر رائفل والوں کا پہرا ہوتا ہے۔ تم تو جانتے ہو بابا یارو، میں شام سے پہلے گھر نہ پہنچا تو بڑے ملک قیامت مچا دیں گے۔ ہمارا باز لالی کا شکار کرنے آیا تھا، تو تمہیں دیکھتے چلیں، ٹھیک ہو نا؟ کوئی تکلیف تو نہیں؟ اچھا اب تم بیٹھو، ہم چلے۔ رکاب میں پاؤں رکھتے ہوئے خدا بخش بولا، رنگی کی فکر نہ کرو، اگر اس سے دیر ہو گئی تو میری بہن اسے روک لے گی، اور اب تو دیر ہو چکی ہے۔ بابا یارو بولا، آج صبح اسے ایک جھاڑی کی جڑ میں اگی ہوئی بہت سی چنگیں ملی۔ اس کی سہیلی کو چنگیں بہت پسند ہیں، اس لیے رٹ لگا دی کہ وہ ملکوں کی حویلی میں جائے گی، کپڑے دھوئے سکھا کر پہنے اور دوپہر کو چنگوں کی پوٹلی باندھ کر چلی گئی۔ ویسے تو وہ بڑی سیانی ہے، پر سوچتا ہوں کہ اگر راستے میں شام پڑ گئی تو ویرانہ ہے، ڈر لگتا ہے۔ خدا بخش نے اسے تسلی دی، ہماری زمینوں پر ایک چڑیا تک کو خطرہ نہیں ہے، تو رنگی کو کیا ڈر ہے؟ سب جانتے ہیں کہ رنگی بابا یارو کی بیٹی ہے، اور سب جانتے ہیں کہ بابا یارو کس کا آدمی ہے۔ تم فکر نہ کرو، ہم چلے۔ واپسی پر خدا بخش نے بازوں اور شکروں کے سلسلے میں بے حساب معلومات سے مجھے لا ڈالا۔ میرے ذوق کی رعایت سے اس نے خوشحال خان خٹک اور علامہ اقبال کے شاہینوں کا بھی ذکر کیا، اور بعض پرانے بادشاہوں کے سکوں، تلواروں کے قبضوں اور لبادوں کے بٹنوں پر بازوں کی تصویروں کے بارے میں بتا کر ثابت کیا کہ باز ایک ہی شاہی پرندہ ہے۔ آخر میں اس نے یہ مسکت دلیل دی، تم نے آج تک کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی غریب آدمی نے باز پالا ہو؟ غریب آدمی تو لالیاں پالتے ہیں، میں نے کہا۔ خدا بخش میرے طنز کا کچھ جواب دینے ہی لگا تھا کہ اس نے اپنے گھوڑے کی لگام کھینچ لی۔ کیکروں کے ذخیرے کے موڑ پر یکایک ایک نوجوان لڑکی ہمارے سامنے آ گئی۔ وہ رنگی تھی، نہ جانے اس کا اصل نام کیا تھا، مگر مجھے ایسے معلوم ہوا جیسے وہ رنگوں کا ایک پیکر ہے۔ 7 رنگوں میں سے کوئی بھی رنگ ایسا نہ تھا جس سے اس کا وجود محروم ہو۔ اس کی آنکھوں، بالوں، چہروں اور ہونٹوں سے جو رنگ بچ رہے تھے وہ اس کے تہبند، کرتے اور اوڑھنی میں جذب ہو گئے تھے۔ اس وقت سورج سپاٹ میدان کے پرلے کنارے پر تھوڑی ٹیکے جیسے زمین کا آخری نظارہ کر رہا تھا۔ آسمان کے وسط میں بادل کے چند ٹکڑے ابھی سے گلابی ہو گئے تھے، اور گلاب کیکروں کے ذخیرے کے اس موڑ پر برس پڑا تھا۔ اگر ایک بے رنگ چپلی سے نکلے ہوئے رنگی کے پاؤں کے ناخن ٹوٹے ہوئے نہ ہوتے تو اسے زمینی مخلوق قرار دینے کے لیے مجھے اپنے آپ سے خاصی طویل جنگ لڑنی پڑتی۔ مجھے ایسا لگا کہ کٹر سے کٹر ملحد کو بھی رنگی کی ایک جھلک دکھا کر اسے ایک ایسے خدا کا قائل کیا جا سکتا ہے جو اس انتہا کا حسن کار ہے۔ یہ سب کچھ میں نے ایک لمحے میں سوچا، جس میں بس اتنا ہوا کہ خدا بخش نے گھوڑے کی لگام کھینچی، رنگی ٹھٹک کھڑی ہو گئی، اور بشکو پیچھے سے بھاگتا ہوا آیا اور بولا، دیکھا چھوٹے ملک، رنگی کتنی بے وقوف ہے، ارے یہ بھی کوئی وقت ہے اتنے لمبے سفر کا؟ تجھے ملکانی نے روکا نہیں؟ چل واپس۔ خدا بخش نے بڑی اپنائیت سے حکم دیا، جو ہمارے دشمن ہیں وہ ہمارے مزاروں کے بھی دشمن ہیں، اور ہمارے دشمن بے شمار ہیں۔ سورج ڈوب رہا ہے، چاند کی رات بھی نہیں ہے، اتنا لمبا ویران راستہ ہے، اور چل کھڑی ہوئی ہے اس وقت، چل واپس۔ میں جا کر وہاں اپنی بہن کی خبر لیتا ہوں کہ ایسا سلوک کیا جاتا ہے اپنی سہیلی سے، غریب سہی پر کیا انسان نہیں ہے رنگی؟ چل رنگی۔ رنگی صرف 2 لفظ بولی، مگر انہوں نے اس کے حسن میں جیسے ایک چھناکا سا پیدا کر دیا۔ ہاں ہاں بیچارہ، ہم سمجھا آئے ہیں بابا کو۔ خدا بخش فوراً بولا، ہم نے کہہ دیا تھا کہ اگر رنگی ہمیں گاؤں کے واپس مل گئی تو ہم اسے واپس حویلی میں لے جائیں گے، ایسے وقت ویرانوں میں نہیں نکلتے نادان، زمانہ بڑا خراب ہے، چل۔ رنگی ہمارے ساتھ چل پڑی۔ گاؤں میں پہنچ کر وہ بشکو کے ساتھ حویلی کی طرف چلی گئی، اور ہم چوپال پر آ گئے۔ رات کے کھانے کے بعد بڑے ملک صاحب نے مجھ سے باز کے شکار کا پوچھا، اور پھر کافی دیر تک بازوں، شکروں، کتوں اور گھوڑوں کی باتیں کرتے رہے۔ میں نے خدا بخش سے سرگوشی کی، تمہارے ہاں شکروں اور کتوں ہی کی باتیں ہوتی ہیں، انسانوں کی نہیں ہوتی؟ انسانوں کی نہیں ہوتی؟ ارے چپ کے رہو، اس نے آہستہ سے کہا، ورنہ ابا کی پکڑ کر سکین ہی بنا ڈالیں گے۔ بڑے ملک اٹھ کر چلے گئے تو چھوٹے ملک کی گپوں کی باری آئی۔ وہ بیشتر وقت اپنے لارز اور تھلسیبیا کی تعریف کرتا رہا۔ ایک بار بشکو نے آ کر اس سے کوئی بات کہی اور وہ رکا تو سننے والوں کو داد و تحسین کا موقع ملا۔ بابا رحمان کہتا ہے کہ وہ 1 صدی کا ہو رہا ہے، مگر آج تک اس نے اس بلا کا باز نہیں دیکھا۔ وہ کہتا ہے چھوٹے ملک بازوں کا شیر ببر ہے۔ جب خدا بخش بھی حویلی میں چلا گیا اور بشکو بھی میرا بستر جما کر اور تپائی پر پانی کا ایک جگ رکھ کر روانہ ہو گیا تو میں اپنے پلنگ پر لیٹ گیا۔ آسمان اتنا صاف تھا کہ سیاہ ہو رہا تھا، تارے اتنے بے شمار تھے کہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے سر چکرا جاتا تھا۔ گاؤں پر مکمل سناٹا تھا، رات کا آغاز تھا، اس لیے کتے تک سو گئے تھے، صرف جھینگر جاگ رہے تھے، مگر جھینگروں کی آواز بھی تو سناٹے کا ایک حصہ ہی ہوتی ہے۔
تب رنگی کا پیکر میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، اس تناؤ اور اعتماد کے ساتھ جیسے وہ کہہ رہی ہے کہ کوئی نقص ڈھونڈ سکتے ہو تو ڈھونڈو۔ میں نے رنگی کے اس پیکر کو، جسے میں نے شام کے گلابی لمحے میں اپنے ذہن کے اندر محفوظ کر لیا تھا، ہزار زاویے سے جانچا، اور تب میں نے کہا، ہاں رنگی، تم میں ایک نقص تو موجود ہے، اور وہ نقص یہ ہے کہ تم انسان اور انسان بڑی کمزور مخلوق ہے۔ چوپال کے زرعی آنگن میں کیکر پر چڑیوں نے واویلا مچایا تو میری آنکھ کھلی۔ قریب ہی مسجد میں فجر کی نماز ادا کی جانے والی تھی اور کوئی اونچی آواز میں تکبیر پڑھ رہا تھا، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ۔ صبح کے ہلکے ہلکے اجالے میں مسجد کے مینار آسمان کے پس منظر میں متحرک معلوم ہو رہے تھے۔ پھر ایک مینار کے کلس پر ایک چیل اتری اور اسے اپنا توازن قائم رکھنے کے لیے دیر تک پروں کو بار بار پھیلانا پڑا۔ اس پر بھی جب ٹک کر نہ بیٹھ سکی تو اڑ گئی۔ منہ اندھیرے، یہ چیل کہاں سے آ گئی؟ میں نے سوچا۔ پھر میں نے خود کو جواب دیا، جہاں سے یہ چڑیاں آئی ہیں۔ سورج ابھی نہیں نکلا تھا جب بشکو میرے لیے ملائی سے اٹا ہوا دودھ کا گلاس لایا۔ غسل خانے میں منہ پر پانی کا ایک چھینٹا مار کر میں باہر آیا تو خدا بخش چوپال کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ چلو ذرا ذخیرے تک گھوم آئے۔ اس نے کہا، وعدہ کہ آج میں تم سے انسانوں کی باتیں کروں گا۔ چلو، میں نے کہا۔ پھر میں سیڑھیوں پر رک گیا۔ سنو، کیا رنگی چلی گئی؟ دفعتاً خدا بخش کو اس کے زور کی ہنسی چھوٹی کہ وہ ہنستا ہنستا میرے پلنگ پر جا گرا۔ آخر کار پتھر میں بھی جونک لگی تو۔ کہہ کہہ کے دوران وہ اپنی رانوں کو پیٹ پیٹ کر کہتا رہا۔ برف کی تہہ بہت موٹی تھی مگر آخر ٹوٹی تو۔ پھر وہ مجھ سے لپٹ گیا۔ یار، مجھے تم پر ایک دم بہت پیار سا آ گیا ہے۔ میں سمجھا تھا تم الو کے الو ہی ہو۔ بڑے مشکل سے سانسوں پر قابو پانے کے بعد وہ بولا، رنگی یوں ہی کیسے جا سکتی ہے؟ لسی پیے گی، پھر پراٹھا کھائے گی، اس کی سہیلی سے یوں ہی آسانی سے تھوڑی جانے دے گی؟ اماں بیمار نہ ہوتی تو رنگی کو میری بہن اپنے کمرے میں سلاتی۔ ابھی تو وہ اٹھی بھی نہ ہوگی۔ پھر ذرا سا رک کر بولا، جانے لگی تو تمہیں دکھائیں گے، بلکہ آج شام کی چائے وہیں بابا یارو کے ہاں کیوں نہ پئیں؟ چھوٹے ملک، بشکو چلایا اور اتنی تیزی سے بھاگتا ہوا آیا کہ کیکر پر سے سب چڑیاں ایک ساتھ اڑ گئیں۔ کیا ہے؟ اماں تو ٹھیک ہے؟ خدا بخش نے گھبرا کر پوچھا۔ جی وہ تو ٹھیک ہے، پر بشکو کی آنکھیں پھٹی پڑی تھیں، نتنے پھول رہے تھے اور منہ مسلسل کھلا تھا۔ پر کیا؟ کچھ بکو، خدا بخش نے اسے ڈانٹا، اور بشکو نے جیسے کائنات کے سب سے بڑے حادثے کی اطلاع دی، کسی نے آپ کے لانس کی گردن مروڑ کر پھینک دیا ہے، لانس مرا پڑا ہے۔ خدا بخش کو جیسے سکتہ ہو گیا۔ ایک خاص طویل وقفے کے بعد وہ بولا، رنگی کو یہاں لے آؤ۔ بشکو واپس بھاگا تو میں نے خدا بخش سے پوچھا، رنگی کو بلانے کا کیا مطلب ہے؟ ہے ایک مطلب، خدا بخش بولا۔ حادثہ شدید تھا اس لیے میں خاموش رہا۔ فوراً بعد بشکو آیا۔ رنگی تو منہ اندھیرے ہی چلی گئی چھوٹے ملک۔ اور خدا بخش اپنی لہو لہان آنکھیں مجھ پر گاڑ کر بولا، دیکھا، میں کہتا تھا میرے باز کو اسی کمینی نے مارا ہے۔ رات وہ بار بار یہی کہتی تھی کہ وہ مجھے مار ڈالے گی۔ میں نے کہا، لالیاں بازوں کو نہیں مار سکتی نادان، اسی نے مارا ہے میرے لانس کو۔ میں جانتا ہوں کہ یہ قتل اسی بدذات کنگلی کلاش لڑکی نے کیا ہے۔ میں اس کی کھال ادھیڑ دوں گا۔